حضرت لقمان حکیم کی کہانی۔ حضرت لقمان حکیم کا شمار اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ کو حکمت اور دانائی عطا کی گئی تھی، اور آپ کے اقوال اور نصیحت قرآن مجید میں سورہ لقمان میں بھی مذکور ہے۔ حضرت لقمان حکیم کا پس منظر مورخین کے مطابق حضرت لقمان حکیم ایک حبشی غلام تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ آپ کا پیشہ درزی، بڑائی یا چراغا بتایا جاتا ہے۔ اگرچہ آپ نبی نہیں تھے، لیکن اللہ نے آپ کو علم و بصیرت اور نصیحت کی دولت سے نوازا تھا۔ حضرت لقمان اور ان کا بیٹا حضرت لقمان کے حکمت کا ایک مشہور واقعہ ان کے اپنے بیٹے کو دی گئی نصیحتوں سے متعلق ہے۔ ایک دن حضرت لقمان اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے تھے، اور وہ دونوں ایک گدھے پر سوار تھے۔ میرے لوگوں نے کہا، دیکھو یہ کیسے ظالم لوگ ہیں کہ دونوں مل کر ایک کمزور گدھے پر سوار ہیں۔ یہ سن کر حضرت لقمان اتر گئے اور اپنے بیٹے کو سوار کر دیا۔ کچھ دور جا کر لوگوں نے کہا، یہ کیسا نافرمان بیٹا ہے جو خود سوار ہے اور باپ کو پیدل چلا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اتار دیا اور خود سوار ہو گئے۔ کچھ آگے بڑھے تو لوگوں نے کہا، دیکھو یہ کیسا خود غرض باپ ہے جو خود سوار کر رہا ہے اور بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے۔ تو حضرت لقمان بھی اتر گئے اور دونوں پیدل چلنے لگے۔ مگر پھر لوگوں نے کہا، یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ ان کے پاس سواری ہے مگر پھر بھی پیدل چل رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا، دنیا کے لوگ کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہوں گے، اس لیے ہمیشہ وہی کرو جو صحیح ہو اور جس سے اللہ راضی ہو۔ حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں بڑی حکمت اور دانائی پر مبنی ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان میں ان کی نصیحتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کرتے ہیں، ان میں درجہ ذیل باتیں شامل ہیں۔ حضرت لقمان حکیم کی حکمت یہ سب سننے کے بعد حضرت لقمان اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، بیٹا، دنیا میں ہر کسی کو خوش کرنا ممکن نہیں، لوگ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات ضرور کہیں گے، اس لیے ہمیشہ وہی کرو جو درست ہو اور جس سے تمہارا ضمیر مطمئن ہو۔ نتیجہ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی باتوں میں الجھنے کی بجائے ہمیشہ صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہر شخص کی رائے مختلف ہوتی ہے اور سب کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں۔ نمبر 1، شرک سے بچو اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ نمبر 2، والدین کی فرمانبرداری، والدین کے ساتھ نیکی کرو، خاص طور پر ماں کے ساتھ، کیونکہ اس نے تمہیں تکلیف سہ کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف جھیل کر تمہیں جنم دیا۔ نمبر 3، نماز قائم کرو، بیٹا نماز قائم رکھو، کیونکہ یہ اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہیں اور برائیوں سے روکتی ہیں۔ نمبر 4، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اچھے کاموں کی تلقین کرو اور برائی کاموں سے روکو، اور جو بھی مصیبت آئے اس پر صبر کرو۔ نمبر 5، غرور اور تکبر سے بچو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو اور لوگوں کے ساتھ تکبر سے بات نہ کرو، کیونکہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 6، میانہ روی اختیار کرو، اپنی چال میں اعتدال رکھو اور اپنی آواز کو دھیما رکھو، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ نمبر 7، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، ہوا کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین کے اندر چھپی ہو، اللہ اسے جان لے گا، بے شک اللہ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ نمبر 8، غرور نہ کرنا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ کو مغرور لوگ پسند نہیں۔ یہ نصیحت زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، جن میں اللہ کی عبادت،
اخلاق، حسن سلوک اور معاشرتی اصولوں کا بہترین خلاصہ ہے۔